بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصول علم کے آداب میں سے 10واں ادب استاذ کی خدمت اور استاذ سے محبت، استاذ سے دلی لگاؤ، یہ طالب علم کے اہم آداب میں سے ہے۔ نقوش کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں اور علم نفوس میں ہوتا ہے۔ کتاب سے ممکن ہے ظاہری علم آ جاتا ہو، لیکن انسان سے بنتا ہے، انسان استاذ کے بنانے سے بنتا ہے۔ حقیقی علم کی دولت حاصل کرنے کے لیے ظاہری علم کی دولت الگ چیز ہے، حقیقی علم کی دولت الگ چیز ہے۔ حقیقی علم حاصل ہونا ہو تو اپنے استاذ کی خدمت اور ان سے محبت، یہ بنیادی بات ہے۔ ان دو چیزوں سے، استاذ سے کی خدمت بھی ہو اور استاذ سے سچی محبت بھی ہو، تو طالب علم دینی اور دنیاوی دونوں جگہ پر ترقی پا لیتا ہے۔ اگر سچی محبت ہے، استاذ کے خلاف کچھ نہیں بولے گا، استاذ کے خلاف کچھ نہیں سوچے گا، استاذ کو تکلیف دینے والی حرکتیں نہیں کرے گا، کیونکہ دنیا کا اصول ہے محبوب کی راحت رسانی محبت کرنے والے کا فرض ہے۔ میں اپنے استاذ سے محبت کرتا ہوں تو استاذ کی راحت کی فکر کرنا میرا فرض اور ذمہ داری ہے۔ استاذ کو تکلیف سے بچانا میرا فرض اور ذمہ داری ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں تو بچہ کہیں گر نہ جائے، بچے کو چوٹ نہ لگ جائے، بچہ بیمار نہ پڑ جائے، بچہ فلاں کام کرنے سے، فلاں چیز کھانے سے اسے ہو سکتا ہے پریشانی ہوگی۔ محبت جس سے ہوتی ہے اسے ہر تکلیف سے بچانے کی کوشش کی جاتی ہے، ہر راحت اسے پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ استاذ سے سچی محبت ہوگی تو استاذ کی راحت رسانی کی فکر بھی ہوگی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور بہت مضبوطی سے فرماتے ہیں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، میں بقسم یہ کہتا ہوں، کتابوں سے دین نہیں آتا ہے، ضابطے کا دین تو کتابوں سے آ جائے گا۔ آپ فلاں کتاب پڑھ لیے، اس واسطے وہ کتاب پڑھنا آپ کو آ گیا، اس کتاب کی عبارت آپ کو آ گئی، لیکن اس کتاب کا علم آپ کو نہیں آئے گا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں، لیکن قرآن مجید پر عمل کی توفیق نہیں ہوتی، حدیث پڑھتے ہیں، حدیث پر عمل کی توفیق نہیں ہوتی، تو انہیں کتاب پڑھنا آیا لیکن علم نہیں آیا انہیں۔ حقیقی علم بغیر کسی کی جوتیاں سیدھی کیے بلکہ جوتیاں کھائے بغیر نہیں آئے گا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں حقیقی علم بلا کسی کی جوتیاں سیدھی کیے بلکہ جوتیاں کھائے بغیر نہیں آتا۔ دین بے نیاز ہے جس طرح اللہ بے نیاز ہے۔ دین کسی کی خوشامد نہیں کرتا، علم کسی کے چاپلوسی نہیں کرتا کہ میں پڑھانا چاہ رہا ہوں، پڑھ لیجئے، آپ پڑھ لیے تو میرا فائدہ ہو جائے گا، آپ لکھ لیے تو میرے کو راحت پہنچے گی۔ علم خوشامد کر کے نہیں آتا آپ کے پاس، آپ کو علم کے پاس جانا ہے منت سماجت کر کے، ہمیں پڑھا دیجئے، ہمیں سکھا دیجئے۔ تو اگر استاذ سے محبت نہیں ہے اور استاذ کی خدمت کا جذبہ نہیں ہے تو گویا کہ ہم استاذ کے ناز بردار ہونے کے قابل نہیں ہیں، استاذ کے ناز کو اور ان کی شان کو ہم برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ پڑھا رہے ہیں ان کو بھی ہمارے جیسا ہونا چاہیے، ہم سے بڑا مرتبہ کیوں، وہ بھی عالم، میں بھی عالم بننے والا ہی ہوں، چند سالوں میں ان سے بہتر بن جاؤں گا۔ تو جو شخص ایسا سوچتا ہے، حضرت تھانوی فرماتے ہیں جس کا جی چاہے یہ ادب کر کے دیکھے، جس کا جی چاہے نہ لے، لیکن علم حقیقی تو آئے گا ہی کسی کی جوتیاں سیدھی کرنے سے۔ اور خود فرماتے ہیں اکبر ایک اچھے شاعر تھے، ان کا کلام حکیمانہ ہوتا تھا۔ ان کے شعر کا ایک مصرع ہے، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ اور ایسے ہی ایک کتاب ہے کتاب ادب الدنیا والدین، اس کتاب میں لکھا ہے طالب علم کے لیے استاذ کی خوشامد کرنا، خوشامد کرنے کا مطلب استاذ کو استاذ کا مقام دینا اور خود ان کے سامنے چھوٹے بنے رہنا، ان کے سامنے جیسے تلمذ اختیار کیے ویسے تذلل بھی اختیار کرنا، شاگرد بنے ان کے سامنے ذلیل بھی بن کے رہیں گے، حقیر بن کے رہیں گے، بے حیثیت بن کے رہیں گے،
میری بھی ایک حیثیت ہے، میری بھی ایک عزت ہے، میرا بھی ایک اسٹیٹس ہے، میرا بھی ایک مقام ہے، ہم کو بھی عزت سے بات کرنا، شاگرد ہے تو اتنا بھی نہیں گرا دینا۔ جو استاذ کے سامنے اپنی حیثیت اور اسٹیٹس رکھ کر، اپنی ویلیوز رکھ کر ان سے معاملہ کرنا چاہتا ہے تو وہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ اگر یہ دونوں چیزیں ہوں، ایک چیز استاذ کی عزت رکھنا اور خود استاذ کے سامنے اپنے کو حقیر اور معمولی کر دینا، تب جا کر علم کا نفع ہوگا، ورنہ اگر یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی تو علم بظاہر حاصل ہو جائے گا، ورنہ عموماً علم خود اسے چھوڑ دیتا ہے، علم خود ایسے طالب علم کے پاس آنا نہیں چاہتا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، طلب علم کے سوا کسی چیز میں خوشامد کرنا مومن کی شان نہیں ہے۔ مطلب کسی سے منوا کر گھگا کر منت سماجت کر کے بھائی فلاں پڑھا دو میرے کو، فلاں عبارت حل کرا دو میرے کو، فلاں سبق پڑھا دو میرے کو، جیسے لوگ سڑک پر بھیک مانگتے ہیں، اللہ کے واسطے دے دو، غریب ہے، بیمار ہیں، بچی کی شادی ہے، یہ جس طرح اپنی مجبوریاں دکھا کر پیسہ لینا چاہتے ہیں، ایسا مجبوریاں دکھا کر کوئی چیز اگر لیے جانے کے قابل ہے تو وہ صرف علم ہے۔ مجھے پڑھا دیجئے، میں جاہل ہوں، میں آیا ہوں پڑھنے کے لیے ہوں، آپ نہیں پڑھائیں گے تو میں کس کے پاس پڑھوں گا؟ اتنا منت سماجت کرنا، استاذ ناراض ہو جائے، استاذ آنے تیار نہیں ہے، یا استاذ کو ہماری وجہ سے تکلیف ہو گئی، تو استاذ سے معافی تلافی کر کے علم حاصل کرنے کے لیے استاذ کی خوشامد کرنا یہ مومن کی شان ہے۔ اس کے علاوہ دوسری چیزوں میں جھکنا مومن کی شان نہیں ہے۔ پیسے کے لیے جھکنے تیار ہے، علم کے لیے جھکنے تیار نہیں ہے۔ جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکل گیا، نیچے گر گیا، وہاں اکڑ کے نہیں کھڑتے، گرا ہو تو گرنے دو، لیکن اپن نہیں جھکتے۔ وہاں 100 روپے کا نوٹ گر جائے تو فوراً جھک جائے گا دوسرے سے پہلے۔ اگر دوسرا اٹھا کر دینے کے لیے بھی جھکا ہو تو جھکتے ہوئے بھی بدگمان ہو جائے گا، شاید وہ اٹھانے کے لیے جھکا ہے بول کے، حالانکہ اس کا جھکنا بھی تمہیں دینے کے لیے ہی ہے، لیکن پیسے کے سلسلے میں جلدی بدگمان ہو جاتا کہ خود اٹھا لینے واسطے جھکا ہے۔ تو علم کی خاطر جھکنے تیار نہیں ہے، مال کی خاطر جھکنے تیار ہے۔ ارواح ثلاثہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا نام ہے۔ اس میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حیدرآباد کے 2 نواب کے لڑکے 2 نواب زادے پڑھنے کے لیے آئے وہاں پر۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نواب کی اولاد سے بھی پیر دبا لیا کرتے تھے۔ نواب کی اولاد سے، مالدار ہوتے ہیں، نواب گری ان کے اندر کتنی رہتی ہے، نواب پانی دینے تیار نہیں ہوتا، بیٹھا تو صحیح جگہ بیٹھیں گا، نہیں تو کھڑے رہیں گا گدھے کی طرح اپنی نواب گری کی وجہ سے۔ تو اب وہ جو نواب کہلاتے ہیں ان کی اولاد سے پیر دبا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ فرمایا، مجھے تمہارے خدمت کی ضرورت نہیں ہے کہ تم میرے پیر دباؤ، لیکن تمہیں علم آئے گا ہی پیر دبانے سے، تمہیں علم آئے گا ہی استاذ کی خدمت سے۔ تو یہاں اساتذہ اگر طلباء سے خدمت لیا بھی کرتے تھے اسی وجہ سے کہ ان کے اندر یہ احساس ہو کہ ہمیں خدمت سے ہی یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے۔ استاذ کا مقام اور اس کے ساتھ حسن سلوک کے سلسلے میں ایک بہترین بات یہ فرماتے ہیں، جس طرح علم اللہ کی بڑی نعمت ہے ویسے ہی معلم بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ محض علم اگر دیکھا جائے تو ہر فن سے متعلق کتاب لکھی ہوئی ہے، خرید کے پڑھ لو آپ لوگ، پڑھانے والا کیوں چاہیے؟ علم جس طرح ضروری ہے ویسے معلم کا ملنا بھی ضروری ہے، ورنہ جتنے لوگ جاہل ہیں وہ اس واسطے جاہل نہیں ہے کہ ان کے پاس کتابیں نہیں ہیں پڑھنے واسطے، ان کو پڑھانے والے نہیں ہیں، اس واسطے وہ علم سے محروم ہیں۔ دنیا کے کتنے ایسے ممالک ہیں جہاں پر قرآن مجید دنیا کی ہر زبان میں موجود ہے اور مختلف ملکوں میں ہے، اس کے باوجود بھی اس ملک کے لوگ اس واسطے قرآن نہیں سیکھ پا رہے ہیں کہ انہیں کوئی پڑھانے والا نہیں ہے۔ جب سے آن لائن کی تعلیم کا نظام شروع ہوا تب سے وہاں لوگ پڑھنے کے قابل بنے ہیں۔ اسے اور آسان سے سمجھنے کے لیے آپ میں سے جو گاؤں دیہات کے لوگ ہیں جہاں صرف ایک مسجد رہتی، مؤذن یا امام عالم یا حافظ نہیں رہتے، عامی آدمی پڑھا لیتا ہے، تو ایسے موقع پر اس گاؤں کی عوام، اس گاؤں کی خواتین، اس گاؤں کے بچے علم دین سے محروم کیا اس وجہ سے ہیں کہ اس مسجد میں قرآن نہیں ہے؟ کیا اس وجہ سے علم دین سے محروم ہیں کہ اس مسجد میں کوئی حدیث کی فضائل اعمال منتخب حدیث یا کوئی کتاب نہیں ہے؟ کس وجہ سے محروم ہے؟ کہ وہاں پر کتابیں تو ہیں لیکن معلم نہیں ہے، پڑھانے والا نہیں ہے۔ تو اس واسطے جہاں یہ تصور ہے کہ علم ایک نعمت ہے
وہیں یہ بھی تصور ہونا چاہیے کہ یہ علم جس کے واسطے سے آتا ہے وہ واسطہ بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں ویسے انبیاء بھی دنیا میں بھیجے ہیں۔ اگر محض قرآن مجید سے بھی علم حاصل ہو جاتا، قرآن مجید سے بڑھ کر تو کوئی کتاب نہیں ہے، تو قرآن مجید تو اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب سے اگر ڈائریکٹ علم سیکھا جا سکتا تھا تو پھر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ کتب سماویہ نازل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کتابوں کے اصحاب اور ان کتابوں کے معلم بھی اللہ نے بھیجے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کبھی بھی کتاب کی وجہ سے شخصیت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے، کتاب کی وجہ سے معلم سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ جو شخص علم کی ناقدری کرے گا وہ جاہل بن کر رہے گا، اور جو شخص معلم کی ناقدری کرے گا وہ حقیقی علم سے محروم رہے گا۔ جاہل ہونے کی وجہ سے بھی ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ فلاں شخص جاہل ہے، الٹریٹ ہے، ان پڑھ ہے، اور معلم کی ناقدری اور بے ادبی اور توہین کی وجہ سے علم آنے کے بعد بھی ذلیل ہونا پڑے گا۔ پہلی والی ذلت کم درجے کی تھی دوسری والی ذلت کے مقابلے میں۔ پہلے علم نہ ہونے کی وجہ سے ذلیل ہے، جاہل ہے، ان پڑھ ہے، اب علم ہو کر بھی ذلیل ہے، کیونکہ اس نے صرف معلم کی ناقدری نہیں کی ہے، کیونکہ استاذ کی ناقدری بے عزتی یہ در حقیقت علم کی بھی بے عزتی ہے۔ تو معلم کی ناقدری کرنا ڈبل ناقدری ہے، وہ استاذ کی بھی بے عزتی ہو گئی، استاذ جو علم سکھا رہا ہے اس علم کی بھی بے عزتی ہو گئی۔ اس واسطے پڑھ کر بھی آدمی حقیقی علم اور حقیقی مقام سے محروم ہو جاتا ہے۔ صرف علم کی اگر ناقدری کرتا ہے تو ٹھیک ہے، جاہل ہے، کچھ بھی کر لو، آگے اینڈ میں بول دیں گے کہ بھائی ان پڑھ لوگ ہیں، نادان لوگ ہیں، ان کے پیچھے کیا پڑے، چھوڑ دو، یہ بول کے ان سے درگزر کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر علم ہے اس کے باوجود بھی زندگی طالب علمانہ استاذ کی نافرمانی اور استاذ کی ناقدری میں گزری ہے تو کوئی بھی بولے گا عالم ہو کیسا کر رہے، دیکھو تو کتنے علماء ہیں جو عزت کے لیے ترستے ہیں، کوئی انہیں سلام کرنے تیار نہیں، معاشرے میں ان کی حیثیت اور مقام دینے تیار نہیں، پڑھ کر بھی ایسی فیلڈ میں لگ گئے جس میں ان پڑھ لوگ بھی رہنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے علم کے ساتھ استاذ کی بھی قدردانی ضروری ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ استاذ کی قدردانی کرنے کی اسلامی تعلیمات میں سے یہ بات ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ احسان کرے تو تم بھی اس کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو۔ چنانچہ فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان والا معاملہ کرنے والے کے ساتھ اچھا ہی معاملہ کرنا چاہیے۔ اب آپ بتائیے کون ہے دنیا میں ایسا شخص جو یہ کہے کہ علم سکھانا ایک احسان والا معاملہ نہیں ہے؟ علم سکھانا احسان والا معاملہ نہیں ہے، سکھانے والا ہم پر احسان نہیں کر رہا ہے، کون بتائے گا؟ آپ اگر گاڑی سے سفر کر رہے ہوں، گوگل بھی ساتھ دینا چھوڑ دے، میپ بھی ساتھ دینا چھوڑ دے، اس موقع پر گاڑی روک کر کسی گنوار دیہاتی سے آپ اپنی منزل کا پتہ معلوم کیا اور وہ بتایا کہ ادھر پہلے رائٹ مڑیے، پھر لیفٹ جائیے، پھر اسٹریٹ جائیے، تو آپ نکلتے ہوئے بولیں گے شکریہ آپ کا، جزاک اللہ آپ کا۔ 2 منٹ یا 1 منٹ کی رہبری کو آپ احسان سمجھتے ہیں کہ اس نے ہمیں منزل کا پتہ بتایا، تو پھر پورے سال پورے عالم کورس کے نظام میں جو رہبری کر رہا ہو اسے کیسے کہہ دیا جائے گا کہ یہ ہم پر احسان نہیں کر رہا ہے؟ لیفٹ موڑو رائٹ موڑو بولنا جیسا احسان ہے، ویسے ہی عبارت یہاں سے یہاں تک پڑھو، یہاں رکو، یہاں سے آگے پڑھو، اس کا یہ ترجمہ کرو، یہ سب بھی تو وہی رہبری ہے۔ تو جس طرح دوسرے احسانات کا ہم شمار کرتے ہیں، تعلیم سکھانا اس کا بھی احسان شمار کرنا چاہیے، اور اس احسان کے بدلے میں ہمیشہ پہلی چیز ہے استاذ کی خدمت کرنا، اور اس کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھنا اور دارین کی کامیابی سمجھنا۔ خدمت استاذ پر احسان نہیں ہے، خدمت استاذ کے احسان کے تلے ہے۔ استاذ احسان کرنے کی بدولت میں ان کی خدمت کر کے کچھ ان کے احسان کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں خدمت کر کے استاذ پر احسان نہیں کر رہا ہوں۔ جو طلباء کسی استاذ کی، یا جو مرید کسی شیخ کی، یا جو اولاد کسی ماں باپ کی خدمت کرتے ہوں اور وہ یہ سمجھتے کہ ہم ان پر احسان کر رہے ہیں خدمت کر کے، وہ نادان اور بے وقوف ہیں۔ ان کو اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم پر سب سے زیادہ ان کے ہی احسانات ہیں۔ بچپن سے ماں باپ نے پالا، اب جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں انہی کے دلائے ہوئے ہیں، جو کھانا کھاتے ہیں انہی کے پیسوں کا ہے، جو کچھ خرچ اور گزارا ہے انہی کے پیسوں کا ہے۔
جب ہم کو عقل اور شعور نہیں تھی اس وقت سے انہی کی محنت اور کمائی سے پلتے ہوئے آئے ہیں. جب ہم کو کچھ بھی تمیز نہیں تھی اس وقت الف با کون سا کتنا 3 الف کے برابر 5 الف کے برابر کھینچنا سب انہوں نے سکھایا ہے, قاعدہ انہوں نے پڑھایا ہے. تو استاذ کا احسان ہمارے دودھ پیتے بچے پر سے جیسے ماں باپ کا احسان شروع ہو جاتا ہے, نورانی قاعدے کی پہلی تختی کے الف با سے استاذ کا احسان شروع ہو جاتا ہے. اور یہ احسان جو ایک بار شروع ہوا, چاہے ہم بڑے ہو جائیں ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو بھی ماں باپ کا احسان کبھی کم نہیں ہوتا. ایسے چاہے ہم جوان عالم بن جائیں اور ہمارے استاذ بوڑھے ہو جائیں تو بھی احسان ختم نہیں ہوتا. بچپن میں پڑھائے تھے اب تھوڑی پڑھا رہے ہیں, ایسا کبھی نہیں کہا جا سکتا. پڑھائی کا زمانہ بچپن کا ہی تھا تو اس لیے بچپن میں پڑھائے, اب اگر پڑھنا چاہتے تو آپ ابھی بھی پڑھانے تیار ہیں. دودھ پلانے کا زمانہ ماں کا بچپن کا تھا, اس واسطے ماں نے دودھ بچپن میں پلائی. اب کوئی بیٹا بڑا ہونے کے بعد یہ کہے بچپن میں پلائے, اب تھوڑی پلا رہے, اب تو ہم بھینس کا پی رہے, اب تو ہم گائے کا پی رہے, تو اس واسطے گائے کو اپنی ماں مانیں گے, بھینس کو اپنی ماں مانیں گے اور گاؤں ماتا کی پوجا کریں گے. تو جیسے یہ بیوقوفی اور نادانی ہے ویسے ہی اپنی تعلیمی ترقی اور درجات بڑھتے ہونے کے بعد استاذ کی ناقدری آنا بیوقوفی اور حماقت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, من صنع الیکم معروفا فکافئوہ, تمہارے ساتھ جو بھی کوئی احسان اور اچھا معاملہ کرے اس کے احسان کا بدلہ دینے کی کوشش کرو. فإن لم تجدوا ما تکافئونہ, اگر اس کے احسان کا بدلہ دینے کی تمہارے اندر استطاعت نہیں ہے فدعوا لہ, اس کے حق میں دعائیں کرتے رہو. حتی تروا انکم قد کافأتموہ, اس وقت تک دعاؤں کا اہتمام کرو اس کے لیے کہ تمہارا دل یہ گواہی دے کہ ہم نے ان کے احسان کے برابر ان کے لیے دعائیں دے دی ہے. اس وقت تک کرتے رہو دعائیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ استاذ کے پڑھانے سے حافظ بنے اور بوڑھے ہونے تک اسی حفظ کی بدولت کھاتے رہتے ہیں, تراویح پڑھا کر امامت کر کے, کہاں سے بدلہ پورا ہو جائے گا؟ جس استاذ سے پڑھ کر عالم بنے انہی کی علم سے مسائل بتاتے, امامت کرتے, خطابت کرتے, بوڑھے ہونے تک, تو صرف چند مہینوں کی دعاؤں سے کہاں سے بدلہ کافی ہو جائے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے جس طرح کوئی بھی بھلائی کرنے والے کو اس کا احسان کا بدلہ دینا چاہیے, ایسے ہی علم سکھانے والا بھی محسن ہے تو اس کی مکافات اور اس کے حسن عمل کا بدلہ پہلا ہے خدمت مال سے کرنا, دوسرا خدمت جان سے کرنا. خدمت مال اس سلسلے میں اصول ہے کہ نابالغ بچے کو اپنے پیکٹ منی سے ہدیہ دینے کی اجازت نہیں ہوتی. بالغ ہو گئے, اپنی پیکٹ منی ہے اور اس والد راضی بھی ہیں, ٹھیک ہے اس سے خدمت کر لیے, یہ طلباء کے لیے. لیکن استاذ کے لیے کہا جائے گا کہ طلباء کا ہدیہ قبول نہ کیا جائے. طالب علم سے کہا جائے گا کہ استاذ کی مالی خدمت کرنے کی کوشش کرو. ادھر سے ترغیب دی جائے گی, ادھر سے روکا جائے گا, تو اعتدال باقی رہے گا. ورنہ کیا ہوگا, ادھر سے مطالبہ ہوگا, ادھر سے بیزارگی ہوگی, تو نفرتیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی. بھیکاری سے کہیں گے بھیک مت مانگو, ذلت کی چیز ہے. مالدار سے کہیں گے بھیکاری کو خالی ہاتھ مت بھیجو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, تو مالدار کے لیے الگ حکم, فقیر کے لیے الگ حکم. تب جا کے امت میں اعتدال رہتا. اگر مالداروں کو بولے خوب دیتے رہو اور غریبوں کو بولے خوب بھیک مانگتے رہو تو پھر سماج اعتدال پہ باقی نہیں رہتا. علامہ شارانی رحمۃ اللہ علیہ خدمت جان سے خدمت کرنا یعنی بدنی خدمت کرنا. بدنی خدمت میں بھی نابالغ بچوں کو, بیریش بچوں کو استاذ کی خدمت میں تنہا جانے کی اجازت نہیں ہوگی. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ چھوٹا طالب علم چھوٹی جماعت کا بڑی جماعت کے طالب علم کے ساتھ عصر میں تفریح کرنے جانا, دوستی کرنا, ساتھ بیٹھ کے کھانا, ہنسی مذاق کرنا, یہ بھی بدتمیزی ہے, یہ بھی گمراہی ہے, یہ بھی گناہ کی حرکت ہے. بڑے درجے کے طلباء بڑے درجے کے ساتھ رہیں گے, چھوٹے درجے کے طلباء چھوٹوں کے ساتھ رہیں گے. بڑے درجے کا طالب علم چھوٹے درجے کے طالب علم کے ساتھ گھوم رہا ہے, اس دوستی کی مثال ہاتھی کی دوستی چوہے کے ساتھ. کیا تعلق, کیا نسبت ہاتھی اور چوہے میں؟ نادانی اور بیوقوفی ہے. ہاتھی ہے تو ہاتھیوں کے ساتھ رہو, چوہوں کے ساتھ کیوں رہ رہے ہو؟ تو چھوٹے درجے کے طلباء چھوٹے ہیں, وہ چھوٹوں کے ساتھ گھومیں گے. بڑے درجے کے طلباء بڑے ہیں, بڑے آپس میں اپنے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے. علامہ شارانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے عہود محمدیہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے. اس میں لکھا ہے لوگوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک عام وعدہ اس بات کا لیا گیا کہ علماء کا اکرام کریں, اعزاز کریں, تعظیم کریں, اور یہ ہم میں یہ قدرت نہیں ہے کہ ان کے احسانات کا ہم بدلہ ادا کریں, چاہے ہم سب کچھ دے دیں
اور چاہے پوری مدت العمر ان کی خدمت کرتے رہیں، پھر بھی ہم اپنے استاذ کے احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے۔ اس واسطے پہلا کام استاذ کا اکرام کرو، دوسرا ان کی عزت کرو، تیسرا ان کی تعظیم اور قدر کرو۔ یہی بدلے کی ایک شکل ہے، ورنہ مال اٹھا کے دے دینے سے احسانات نہیں ہوتے۔ جیسے اب ماں باپ کا احسان ہے بچوں پر، اب بچے بڑے ہونے کے بعد ماں باپ کو ایک ذاتی مکان دلا دیے، حج کرا دیے، 100 تولے سونا دلا دیے، ٹھیک، اب آپ کی جو خدمت تھی اس خدمت کے بدلے میں گھر دلا دیا، آپ کو حج کرا دیا، آپ کو میں سونا دے دیا، آپ کو میں کیش دے دیا، اب آپ کا میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے۔ کیا ایسا کوئی بیٹا اپنے ماں باپ سے کہہ سکتا ہے؟ معلوم ہوا پیسے کے ذریعے سے احسان کا بدلہ چکایا نہیں جا سکتا۔ اس واسطے ہمیشہ ان کی عزت، ان کا احترام، ان کے حق میں دعا کا اہتمام پوری زندگی کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی طرف سے ہمیں یہ وعدہ لیا گیا کہ ہم علماء کا اکرام کریں، تو بہت سے طلباء وہ ہیں اور بہت سے مریدین وہ ہیں جو اپنے محسن کے حق میں 100% ان کی عزت احترام کرنے میں ثابت قدم رہتے ہوں، ایسے بہت کم ہیں جو ثابت قدم رہتے ہیں۔ اساتذہ کا حق جیسے اللہ کا حق، قرآن کا حق، والدین کا حق، ویسے اساتذہ کا بھی حق ہوتا ہے، اور اساتذہ کا حق بھی حق واجب بھی ہوتا ہے اور حق مستحب بھی ہوتا ہے، اور استاذ کا ادب و احترام یہ حق واجب میں سے ہے۔ کوئی گنجائش نہیں ہوگی کہ آدمی یہ سمجھے میں استاذ کا ادب کیا تو بھی چلے گا، نہیں کیا تو بھی چلے گا، کیا تو ہی چلے گا، نہیں کیا تو نہیں چلے گا، یہ حق واجب میں سے ہے۔ لوگوں کو اس معاملے میں بڑی بیماری ہوتی ہے کہ انہیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ میں اگر استاذ کی بے ادبی، ان کی خدمت نہیں کرتا ہوں، ان کی عزت نہیں کرتا ہوں، ان کے حق میں دعا نہیں کرتا ہوں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک فرد کی بے عزتی کر رہا ہوں، باقی علم کی میرے نزدیک بہت قدر ہے، میں علم کی بہت قدر کرتا ہوں۔ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جو معلم کی ناقدری کرے وہ علم کا قدردان ہرگز نہیں ہو سکتا، چونکہ علم معلم کے ذریعے سے ہی آتا ہے، اور اعلی علم کی ناقدری در حقیقت علم کی ناقدری ہے۔ جیسے پانی پینے کا گلاس ہے، گلاس پانی پینے کا ذریعہ ہے، اب اگر کوئی پانی پینے کے بعد گلاس کو کچرا کنڈی میں رکھ رہا ہے، جوتے چپل کے پاس رکھ رہا ہے، گندگی کے پاس رکھ رہا ہے، تو در حقیقت اس کو گلاس کی ناقدری نہیں ہو رہی ہے، اسے پانی کی ناقدری ہو رہی ہے، چونکہ پیا جانے والا آلہ یہی ہے۔ جب اس کی تم ناقدری کرو گے تو پھر بیلوں کی طرح تھوڑی منہ لگا کر پیو گے۔ انسان کو پینے کے لیے تو آلہ ہونا پڑتا ہے، بیل بھینس کو تو کسی گلاس کی ضرورت نہیں پڑتی، بیل بھینس تو ڈائریکٹ منہ تالاب میں ڈال کے پیتے ہیں، ڈائریکٹ منہ نل کو لگا کے پیتے ہیں۔ تو آپ جس آلے کے ذریعے سے علم حاصل کرنا چاہ رہے ہو اسی آلے کی ناقدری کر دیتے ہو، اور در حقیقت یہ رشتہ جڑا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کس طرح؟ اللہ معلم ہے رسول اللہ کے، اللہ نے نبی کو سکھایا، علم القرآن، رسول اللہ نے صحابہ کو سکھایا، تو صحابہ کے استاذ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو آداب بتائے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، لا تدعوا دعاءکم کدعاء بعضکم بعضا، اس میں آداب سکھائے گئے۔ ایسے ہی صحابہ تابعین کے استاذ، تابعین تبع تابعین کے استاذ، یہ سلسلہ استاذ اور شاگرد کا چلتے ہوئے اب جو استاذ ہیں وہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معلمی کی حیثیت جو تھی اس حیثیت پر استاذ ہے۔ اب جیسے امامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے، اب جو مصلی پہ کھڑا ہے وہ نبی کا نائب ہے، ویسے ہی تدریس یہ نبی کا شعبہ ہے، نبی کی ذمہ داری ہے۔ اب جو تدریس کے منصب پر بیٹھا ہے وہ منصب نبوت کی نیابت ادا کر رہا ہے، تو جو اس معلم کا ناقدرہ ہوگا دراصل وہ منصب نبوت کی نیابت کا ناقدرہ ہو رہا ہے۔ تو اس سے دیکھیں علامہ شعرانی نے کس قدر نسبت کو جوڑتے ہوئے ترغیب دی ہے استاذ کی خدمت، استاذ کی قدر اور اس سے محبت کی۔ چنانچہ ایک محقق کہتے ہیں رأیت احق الحق حق المعلمی، میں نے سب سے بڑا حق جو دیکھا ہے وہ استاذ کا حق دیکھا۔ رأیت احق الحق حق المعلمی، سب سے بڑا حق میں نے استاذ کا دیکھا ہے۔ وَأَوْجَبَهُ حِفْظًا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، جس کی رعایت کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے استاذ کے حق کی۔ وہ کیا ہے؟ لَقَدْ حُقَّ أَن يُهْدَى إِلَيْهِ كَرَامَةً، وہ شخص جس نے تم کو ایک لفظ بھی سکھا دیا ہو وہ اس بات کا حقدار ہے لِتَعْلِيمِ حَرْفٍ وَاحِدٍ أَلْفُ درہم، کہ جس نے تمہیں ایک لفظ بھی سکھا دیا ہو وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اسے 1000 درہم اس کے لیے ہدیہ کیے جائیں۔ جو تمہیں ایک لفظ بھی سکھا دیا ہے وہ اس بات کا حقدار ہے کہ تم اسے 1000 درہم بھی ہدیہ کر دو، بلکہ 1000 درہم
ہدیہ کرنے سے اس کے احسان کا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا، بلکہ خدمت کی ایک شکل ہے، ایک حرف سکھانے پر۔ ہم بولتے ہیں ہدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس فیس دینا کافی ہے۔ استاذ کو ہدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے پڑھائی کو مفت کر کے رائگاں اور ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فری میں حاصل ہونے والی چیز کی قدر نہیں ہوتی ہے، مفت میں ملنے والی چیز کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ آج مسلمانوں میں بے عملی کی وبا جو پھیل رہی ہے، اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اسلام انہیں مفت میں ملا ہے، اور جو لوگ پڑھ کر حالات سے دوچار ہو کر ریسرچ کر کے پھر اسلام قبول کرتے ہیں، ان کے عمل کا انداز الگ ہوتا ہے، ان کی تہجد اور رونے دھونے کا انداز الگ ہوتا ہے، چونکہ وہ محنت سے مسلمان بنا ہے اور یہ مفت میں مسلمان بنا ہے۔ احسان چکانے کا ادنا درجہ کیا ہے؟ احسان ادا کرنے کا ادنا درجہ استاذ کی جانی، مالی، ہر طرح کی خدمت طالب علم اپنے لیے ضروری سمجھنا، یہ ادنا درجہ ہے۔ اور اگر کسی طرح استطاعت نہ ہو تو اس وقت اس سے بھی اقل درجے کا احسان ادا کرنے کا طریقہ اس استاذ کے حق میں دعائیں کرنا ہے۔ جانی اور مالی خدمت کرنے میں طالب علمی کے زمانے میں خدمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنا پیسہ استاذ کو دے دو، لیکن فارغ ہونے کے بعد جب خود کمانا شروع کرتے ہیں، جب خود لوٹنا شروع کرتے ہیں، تو اس موقع پر اپنی آمدنی کا کچھ حصہ اپنے اساتذہ کی خدمت میں پیش کرنا، اپنے اساتذہ کو وقتاً فوقتاً ہدیہ دے دینا، اپنے پڑھے ہوئے تعلیمی ایام جتنی مدرسے کی مفوضہ متعینہ مقررہ فیس تھی وہ ادا کیے بغیر پڑھے ہیں، جب کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں تو وہ کل فیس لوٹانے کی کوشش کر لینا۔ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ پریشانی اس وقت ہے، کیا پریشانی فارغ ہونے کے بعد بھی رہے گی؟ پریشانی آدمی کماتے وقت بھی رہے گی۔ حج کر لیں گے، عمرہ کر لیں گے، بھاری کپڑے پہنیں گے، 1 لاکھ کا موبائل خرید لیں گے، 1 لاکھ کی 2 لاکھ کی گاڑی خرید لیں گے، بلکہ پڑھتے ہوئے بھی گاڑیوں پہ آئیں گے، لیکن مکافات عمل کے لیے آدمی کے پاس خیال نہیں ہوتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ لوگوں میں جب عام لوگ داخل ہیں تو استاذ بدرجہ اولیٰ داخل ہے، اور استاذ کا شکر یہ ہے کہ اس کی جانی اور مالی خدمت کی جائے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ حماد بن مسلم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ جب بھی امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں، میں جب بھی نماز پڑھی اور اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کی تو میں نے ساتھ میں اپنے استاذ کے لیے ضرور دعا کیا ہوں، اور یہ میرا معمول جس سے بھی کچھ بھی میں نے پڑھا ہے ان کے لیے دعا اور استغفار کا میں نے اہتمام کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں نے جس سے بھی کوئی بھی لفظ پڑھا، حرف پڑھا، والدین کے حق میں دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ان تمام اساتذہ کے لیے بھی دعا کا اہتمام ہوتا تھا۔ اب آپ سوچئے، حفظ کے اساتذہ سے پڑھ کے آئے آپ لوگ، فی الوقت تعلیمیت میں آپ اساتذہ سے پڑھ رہے ہیں، اپنی 5 وقت کی نمازوں میں سے کون سی نماز میں اپنے اساتذہ کے لیے دعا کی جاتی ہے؟ استاذ صحت مند ہے، درسگاہ میں پابندی سے آئے گا، استاذ کے گھر میں پریشانیاں نہیں ہیں، بشاست سے پڑھائے گا، استاذ قرضوں میں ڈوبا ہوا نہیں ہے، راحت اور توجہ سے پڑھائی میں دلچسپی دکھائے گا، استاذ گھریلو جھگڑوں میں نہیں ہے تو یہاں ناغہ اور غیر حاضری دیر حاضری نہیں ہوگی۔ اگر ہم استاذ کے حق میں یہ دعائیں کرتے ہیں کہ وہ بیمار نہ ہو، اس کی بیماری سے ہماری تعلیم کا نقصان ہوگا، استاذ کے گھر میں فاقہ اور پریشانی نہ ہو، ان کے گھر میں فاقے اور پریشانی سے ہماری تعلیم میں حرج ہوگا، وہ 2 دن چھٹی لے لیے، 4 دن چھٹی لے لیے، 1 ہفتہ چھٹی لے لیے، تو میرے علم کا نقصان ہے استاذ کی پریشانی کی وجہ سے۔ تو میری ذمہ داری ہے کہ میں دعا کرتا رہوں کہ استاذ پریشانیوں سے محفوظ رہے تاکہ میرا علم مجھے وقت پر ملے۔ ایک معنی اگر ہم اس دعا میں بھی سیلفش ہیں، مطلبی ہیں، اپنی غرض کی خاطر دعا کر رہے ہیں کہ استاذ صحیح رہا تو میری پڑھائی صحیح ہوتی، تو استاذ کے حق میں دعا کرنا استاذ کی خیرخواہی میں نہیں ہوا، اپنی مطلب پرستی میں ہوا۔ اس درجے کی مطلب پرستی والی دعا بھی ٹھیک ہے، یہ بھی تو ہونا چاہیے، کم از کم آخری درجے کی تو دعا ہونا چاہیے۔ استاذ کی محبت اور احترام میں دعا نہ صحیح، اپنی مطلب کی خاطر ہی صحیح، وہ تو بھی ہونا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 40 سال سے مسلسل میرا یہ معمول ہے کہ ہر نماز کے بعد میں اپنے استاذ امام شافعی کے حق میں دعا اور استغفار کرتا ہوں۔ اب آپ بتائیے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ امام شافعی نعوذ باللہ عذاب میں ہوں گے، اس واسطے ان کے لیے استغفار کی دعا کی جا رہی ہے؟ شاگرد اپنا حق ادا کرنا،
تمہاری ذمہ داری ہے استاذ کے لیے دعا کرنا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے نے ایک مرتبہ امام احمد سے پوچھا، امام شافعی کون ہیں جن کے لیے آپ اتنی دعا کرتے ہیں؟ اس سے اندازہ کر لو کہ والد باپ اپنے استاذ کے لیے جتنی دعائیں کر رہا ہے، پورے گھرانے کو معلوم ہے، بیٹوں کو معلوم ہے کہ ہمارے ابو بہت زیادہ فلاں استاذ کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو اولاد پوچھ رہی ہے یہ کون ہے آپ کے استاد جن کے لیے آپ اتنی دعائیں کر رہے ہیں؟ یہاں سے اندازہ کر لو کہ وہ لوگ اپنے استاذ کا تعارف، استاذ کے حق میں دعا، استاذ کا انٹروڈکشن کتنا اپنے خاندان میں کراتے تھے کہ بچہ جانتا تھا کہ فلاں میرے والد کے استاذ ہیں بول کے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے استاذ کا نام بھی شاید ذکر کرتے ہوں کہ ہمارے مدرسے میں فلاں استاذ پڑھاتے ہیں، ماں باپ کو بھی پتہ نہیں ہوگا ہمارے بچے کو سدھارنے والا کون ہے، ہمارے بچے کو انسان بنانے والا کون ہے، انسان کا بچہ بنانے والا کون ہے، معلوم بھی نہیں ہوگا۔ مدرسے کے نیچے گیٹ کے پاس سے آئیں گے، وہیں سے کھڑے رہیں گے، وہیں سے طالب علم اوپر سے آئے گا، بیگ وغیرہ لے گا نکل جائے گا، نہ استاذ نہ والد مدرسے میں آئے، استاذ سے ملے، بچے کی خیر خیریت پوچھے، استاذ کی خیر خیریت پوچھے، یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں اتنے نادان بدتمیز ماں باپ بن رہے ہیں کہ بچے کو کچھ ہو گیا، استاذ کھڑا کر دیے، استاذ 500 150 اٹھ بیٹھ کرا دیے، لکڑی سے مار دیے، تب استاذ سے لڑنے کے لیے بیل مدرسے میں آئے گا، تب بیٹے کی محبت جاگے گی کہ میرے بیٹے کو کیوں کھڑا کر دیے، میرے بیٹے کو کیوں اٹھ بیٹھ کر آئے۔ اتنی دنوں سے اس نادان کو، اس گدھے کو جو انسان بنا رہے تھے، اس وقت تو کبھی شکریہ ادا کرنے کا موقع نہیں آیا۔ تو آپ اس سے اندازہ کرو کہ یہ اساتذہ کی کتنی ناقدری ہے کہ ہمیں اب پڑھانے والے کا تعارف خود ہمارے خاندان میں نہیں ہے۔ تب وہ کیا خاک فارغ ہونے کے بعد یا درمیان میں میرے بچے کی پڑھائی کیسی ہے، پڑھنے کے بعد کیا کرنا، اسے کون سی فیلڈ میں لگانا، بچے کے حق میں کیا مفید ہے۔ آپ کے پاس بچہ 7 سال پڑھا ہے، اس کے مزاج سے آپ واقف ہیں، اس کے اخلاق سے آپ واقف ہیں، آپ بہتر مشورہ دے سکتے۔ اب جو بھی عالم بنا ہے آپ کے پڑھانے سے بنا ہے، یہ سارے فیوچر کے مشورے کرنے کے لیے، فیوچر کے ایڈوائز لینے کے لیے کیا خاک باپ آئے گا۔ اس واسطے بہت سے گھرانوں کے بچے پڑھتے ہیں 10 سال، لیکن فارغ ہونے کے بعد باپ کے ساتھ بیل چلانے جاتے ہیں، باپ کے ساتھ ٹیلرنگ کرتے ہیں، باپ کے ساتھ ڈرائیونگ کرتے ہیں، باپ کے ساتھ دکان پہ بیٹھتے ہیں، باپ کے ساتھ بزنس کرتے ہیں، چونکہ انہیں کبھی واسطہ نہیں پڑا ہے اپنی اولاد کے سلسلے میں مشورہ کرنے کے لیے استاذ کے پاس آئیں۔ پورے ایام طالب علم میں ذوق ہی نہ رہا کہ ہمارے بچوں کے اساتذہ سے ملیں ہم، کیونکہ یہی لوگ ہیں جو ہمارے بچوں کو ایک انسان بنا رہے ہیں، ایک عالم بنا رہے ہیں۔ تو امام احمد سے جب ان کے بیٹے نے پوچھا کہ یہ کون امام شافعی ہیں جس کے لیے آپ اتنی دعائیں کرتے ہیں، تو امام احمد نے فرمایا امام شافعی علم اور فن کے لحاظ سے دنیا میں ایسے تھے جیسے دنیا میں سورج رہتا ہے، سورج کی روشنی سے کوئی بے نیاز نہیں تھا، ویسا امام شافعی جب دنیا میں تھے تو ان کے علم سے کوئی بے نیاز نہیں تھا۔ سورج کی روشنی کی ہر شخص کو ضرورت ہوتی ہے، ویسے ان کے علم کی ہر شخص کو ضرورت تھی، ویسا وہ آفتاب علم تھا۔ اس لیے میں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں، اور ان کا کوئی بدل نہیں ہوا جب تک وہ دنیا میں تھے۔ سورج کا بدل یہ بلب اور لائٹ نہیں ہو سکتے ہیں، ویسے ہی پڑھانے والے استاذ کا بدل سسرال نہیں ہو سکتے جو جوڑا جہیز میں خرید لیتے ہیں دامادوں کو۔ استاذ کی اتنی قدر نہیں ہے جتنا سسرے کی قدر ہے۔ بیٹی دیا تو بہہ گیا، علم دیا تو قدر کرنے تیار نہیں ہے۔ جوڑا دے دیا پہننے کے لیے، جہیز دے دیا سونے رہنے کے لیے، جوڑا جہیز مل گیا تو سسرال کا فقیر بن گیا۔ انسان کہلانے کے قابل جس سے بنا ہے اس کے سامنے کبھی فقیر اور عاجز بننے تیار نہیں ہے۔ یحییٰ بن سعید قطان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 40 سال سے میرا یہ معمول ہے کہ میں ہر نماز کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا اور استغفار کرتا ہوں۔ ایسے سینکڑوں واقعات ہیں جن میں اپنے اسلاف سے ثابت ہے اپنے اساتذہ کے لیے خوب دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے۔ اب آپ جو طلبہ پڑھ رہے ہیں، کیا آپ کو یہ بات مشکل ہے کہ آپ اپنے استاذ کے لیے دعا کریں؟ 2 منٹ ہاتھ اٹھانے سے ہاتھ درد ہو جائیں گے، 2 منٹ زبان سے اللہ سے مانگنے سے زبان میں چھالے پڑ جائیں گے، وقت ضائع ہو جائے گا۔ کون سا ہمارا نقصان ہو جاتا ہے اگر ہم 2 منٹ دن کے کسی بھی لمحے میں، جو اساتذہ ہمیں 6 گھنٹے 6.5 گھنٹے پڑھانے کا نظام بنائے ہیں، ہم ان استاذ کے لیے 6 منٹ دعا کے لیے نہیں نکال سکتے، 6 سیکنڈ نہیں نکال سکتے۔ اللہ فلاں استاذ کو راحت دے، صحت دے، خیر خیریت پوچھنا تو دور کی بات۔ کبھی بیمار ہو، بیماری صاف دکھ رہی ہے تو بھی طلباء میں سے کوئی ایک شاید پوچھ لے گا طبیعت ٹھیک ہے آپ کی، آپ طبیعت ناساز دکھ رہی ہے۔ استاذ کی خیریت اور طبیعت کی بہتری پوچھنا بھی عار اور شرم محسوس کرتے ہیں۔ ہاں اگر پڑھائی سے بیزار ہیں، آج سبق نہیں ہونا ہے، تب استاذ کی خیریت پوچھیں گے کہ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، آج تھوڑی خراب دکھ رہی ہے، حالانکہ طبیعت اچھی ہے
لیکن طبیعت خراب ہے جیسا پوچھ کر سبق روک دینا ہے۔ اساتذہ کی خدمت اور اساتذہ کی محبت، اس کا نتیجہ اور اس کا ثمرہ کیا ملتا ہے؟ فارسی کا مقولہ ہے، ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد، ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد، جو بھی خادم بنا ایک دن آئے گا کہ وہ مخدوم بنے گا، اس کی خدمت کی جائے گی، اس کی خدمت کی جائے گی۔ خادم بن کر زندگی جو گزارتا ہے طالب علمی میں، اور سالک ہے تو اپنے پیر اور مرید اور مرشد کے سامنے، تو مستقبل میں اللہ استاذ کی خدمت کی برکت، شیخ کی خدمت کی برکت سے اسے خود مخدوم بنا دیتے ہیں، دنیا پھر ان کی خدمت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اور جو بھی مخدوم بنے ہیں وہ خادم بنے ہیں، جو بھی مربی بنا ہے کہ کسی کی وہ اصلاح کرنے کے قابل بنا، وہ پہلے مربع بنا ہے کسی نے اس کی اصلاح کی ہے تب جا کے وہ کسی کا مربی بنا۔ مربع تو بنے نہیں، مربی بننے چلے ہیں۔ صالح تو بنے نہیں، مصلح بننے چلے ہیں۔ خود نیک نہیں ہیں، دوسروں کو نیک بنانے چلے ہیں۔ کوئی مصلح صالح کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ فاسق کسی کی اصلاح کیسے کر دے گا؟ فاسق تو فسق پھیلائے گا، فاجر تو فجور پھیلائے گا۔ تو مصلح بننے کے لیے صالح بننا ضروری، مربی بننے کے لیے مربع بننا ضروری۔ تربیت لو، پہلے انسان کے بچے بنو، پھر اس کے بعد انسان بناؤ گے کسی کو۔ پہلے تو ڈائناسور کے بچے دکھ رہے ہیں کتنے اکابرین ایسے ہیں جن کو اللہ نے اونچا مقام دیا ہے صرف ان کی خدمت کی بدولت۔ وہ علمی صلاحیت کے حامل نہیں تھے، پڑھائی کے زمانے میں وہ معیاری درجے کے ممتاز درجے کے طالب علم نہیں تھے، پھر بھی اللہ نے ان سے خدمت دین کا کام لیا ان کی خدمت کی وجہ سے کہ وہ استاذ کے خادم تھے، ان کی خدمت ان کی دعاؤں کی برکت سے۔ تو جو بھی شخص آگے خدمت دین میں خادم بننا چاہتا ہو، لوگوں میں مخدوم بننا چاہتا ہو، اسے طالب علمی میں استاذ کا خادم، شیخ کا خادم بننا چاہیے۔ جو خدمت سے جی چراتا ہے وہ خدمت دین سے بھی محروم رہتا ہے۔ استاذ کی خدمت سے جی چراتے ہو، کل مخلوق کی خدمت سے جی چراؤ گے، امامت کی خدمت سے جی چراؤ گے، جہاں تک ہو سکے سہولت اور راحت پسندی کے طالب بنو گے۔ نہیں گئے تو بھی چلتا، نہیں پڑھے تو بھی ہونا، نہیں دیے تو بھی ہونا، نہیں کرے تو بھی ہونا۔ جی جان لگا کے محنت کرنا بوجھ بن جاتا ہے ویسے طالب علم پر۔ باپ کی پراپرٹی پہ جینا چاہتا ہے، خود کچھ کرنا نہیں چاہتا۔ قاضی فخر الدین عرصہ بندی رحمۃ اللہ علیہ مصر میں رئیس الائمہ تھے، پورے ائمہ اکرام کے سردار۔ وقت کا بادشاہ بھی ان کی خدمت میں آتا تھا اور عزت اور احترام سے ان کے سامنے کھڑے ہو جاتا تھا۔ حالانکہ بادشاہ کو کیا ضرورت ہے کسی عالم کے سامنے کھڑے ہونے کی، لیکن علم کا اتنا بلند مقام ان کو اللہ نے دیا تھا کہ بادشاہ بھی اتنا مرعوب ہو جاتا کہ ان کے سامنے آیا تو وہ بھی ایک عام انسان کی طرح کھڑے ہو جاتا۔ یہ سب ان کو استاذ کی دعا اور خدمت کی بدولت سے ملا۔ وہ خود فرماتے ہیں، میں نے یہ منصب جہاں بڑے بڑے بادشاہ بھی میرے پاس آ کر شاگرد کی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں، یہ منصب مجھے صرف اور صرف استاد کی خدمت سے ملا ہے۔ اور میں نے خدمت کے 30 سال تک برابر اپنے استاذ قاضی ابو زید دبوسی کے یہاں کھانا پکاتا تھا۔ یہ فرماتے ہیں جن کے بارے میں آیا قاضی فخر الدین، 30 سال میں اپنے استاذ کا کھانا پکاتا رہا، اور 30 سال جو کھانا پکایا ان میں سے ایک مرتبہ بھی میں خود نہیں کھایا، ادب کی وجہ سے کہ استاذ کا کھانا میں کیسے کھاؤں۔ ارے سمجھے، ہم کھائیں بعد میں بچا تو اساتذہ کھائیں ایسا تو نہیں کرتے ہیں آپ لوگ، شریف لوگ ہیں، ہم بھی اقرار کرتے ہیں آپ کی شرافت کا۔ تو اب دیکھیں 30 سال کوئی کھانا بنانا معمولی بات ہے۔ ایک وقت دسترخوان بچھانا آدمی پہ بوجھ ہو جاتا ہے، ایک وقت دسترخوان اٹھانا بوجھ ہو جاتا ہے، ایک وقت پانی لا کر دینا بوجھ ہو جاتا ہے۔ 30 سال خدمت کرنا اور پھر ادب کے خیال میں کبھی اس میں سے نہ کھانا، اللہ نے اتنا مقام دیا کہ وقت کے حکمران بھی ان کے سامنے شاگرد بن کے کھڑے رہتے تھے۔ علامہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ اپنے استاذ کی خدمت کا بہت شوق رہتا تھا، روزانہ اپنے استاذ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے، سر میں تیل لگاتے، مالش کرتے، اور گھر سے درسگاہ تک اپنے استاذ کے ساتھ آتے، استاذ کی کتاب پکڑتے، استاذ کے پیچھے پیچھے چلتے، یہاں تک کہ استاذ کی خصوصی نظر اور توجہ ہمیشہ حاصل رہی۔ تو علامہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے ایسے استاذ بنے کہ
اب جتنے بھی اساتذہ دارالعلوم دیوبند میں ہیں، اور اس سے پہلے مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفتی قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی اکابرین نائب محتمم مفتی عبدالخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنبھلی، یہ جتنے بھی گزرے ہیں، یہ تمام اکابرین انہی علامہ بلیاوی کے شاگرد ہیں، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث رہے، حالانکہ تھا طالب علم، اللہ نے کتنی بڑی خدمت لی، دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث بنایا۔ حضرت مولانا قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ، کتنا بڑا کام اللہ ان سے لیا اور ابھی بھی ان کے ادارے سے لے رہا ہے، ان کے اولاد سے لے رہا ہے۔ قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ فلسفے اور منطق کی، نحو اور صرف کی کئی کتابوں کے مصنف ہیں آپ۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے لکھتے ہیں کہ ایک بنگالی طالب علم ڈھابیل میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کی خدمت میں رہتا تھا، وہاں پر ذہن کے لحاظ سے وہ بنگالی طالب علم بہت کمزور تھا، محنت بھی زیادہ نہیں کرتا تھا، سب طلباء میں کمزور رہتا تھا، لیکن اللہ پاک نے اس بنگالی طالب علم سے دین کی بہت بڑی خدمت لی۔ اپنے علاقے کا ایک وقت آیا کہ وہ شیخ الاسلام بن گیا، حالانکہ کمزور طالب علم ہے۔ شیخ الاسلام تو آج کے حساب سے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو بولتے ہیں، اب وہ طالب علم اپنے علاقے کا شیخ الاسلام بن گیا۔ سفر حج میں جب اس طالب علم سے ملاقات ہوئی، اب تو طالب علم نہیں ہے، اب تو شیخ الاسلام ہے، تو وہ کہنے لگے یہ سب کچھ حضرت شاہ صاحب کی خدمت کی برکت کا نتیجہ ہے۔ تم تو جانتے ہو کہ میں تو کوئی ذہین طالب علم نہیں، نہ میری کوئی صلاحیت تھی، اب جو کچھ بھی اللہ مجھ سے خدمت دین لے رہا ہے، علامہ انور شاہ استاذ کی خدمت کی برکت سے لے رہا ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں، تصنیفات تقریباً 1000 کے قریب ہیں۔ 1000 کتابیں لکھنے والا کتنی ہزار کتابیں پڑھا ہوگا تبھی لکھ سکتا ہے، ایسا تو نہیں کہ ایک کتاب پڑھ کے 4 کتابیں لکھ دے۔ 10 کتابیں پڑھے گا تو ایک کتاب لکھنا مشکل، 100 کتابیں پڑھ کر ایک کتاب لکھتے ہیں تو کوئی بات رہتی ہے۔ 1000 کتابیں اور ہر فن میں موجود، اور جس فن میں جو کتاب لکھ دی تقریباً وہ اس فن کے لیے بے نیاز کر دیتی ہے۔ اتنی کتابیں پڑھنے کے بعد کسی نے پوچھا کہ جب آپ اتنی کتابیں لکھے ہیں تو آپ خود کتنی کتابیں پڑھے ہوں گے؟ تو حضرت تھانوی نے فرمایا میں زیادہ کتابیں نہیں پڑھا، صرف 3 کتابیں پڑھا ہوں۔ سننے والے کو تعجب ہوا، 3 کتابیں پڑھ کے 1000 کتابیں لکھ دیے، آخر وہ کون 3 کتابیں وہ ہم کو ہی بتا دیں، ہم بھی پڑھ لیں گے۔ تو حضرت تھانوی نے فرمایا پہلی کتاب ہے حاجی امداد اللہ، دوسری کتاب ہے حضرت مولانا یعقوب صاحب، تیسری کتاب ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی۔ کیا مطلب؟ میں نے کتب زیادہ نہیں پڑھے ہیں، میں نے کتب زیادہ دیکھے ہیں۔ میں نے کتب زیادہ نہیں پڑھے ہیں، میں نے کتب زیادہ دیکھے ہیں۔ یہ 3 شخصیتیں ہی پوری کتابوں کے لیے کافی ہیں، انہی کی خدمت کی بدولت اتنی ساری کتابیں لکھنے کا موقع ملا ہے، ان 3 شخصیات کی بدولت، یعنی ان 3 اساتذہ کی تعظیم، ان کا اعتقاد، ان کی محبت، جس کی وجہ سے حتیٰ کہ آپ دیکھو حضرت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھتے تھے۔ دارالعلوم دیوبند میں دور حدیث شروع نہیں ہوا تھا، جب حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھتے ہوئے حضرت تھانوی ہفتم ششم ہفتم پڑھتے ہوئے دور حدیث کو جب پہنچے، دارالعلوم دیوبند میں بھی دور حدیث شروع ہو گیا، تو کئی طلباء حضرت رشید احمد گنگوہی کو چھوڑ کر دیوبند میں آ گئے کہ یہاں پڑھیں گے اب دور حدیث، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس واسطے نہیں چھوڑے کہ اب تک میرے استاذ کا احسان رہا کہ وہ پڑھائے ہیں، اب میں چھوڑ کے جاؤں گا تو استاذ کی دل شکنی ہوگی۔ ارے سمجھے؟ اب جتنے طلباء گئے اپنے استاذ کو چھوڑ کر، آج کس کا نام زندہ ہے؟ اور جو پڑھے رہا اپنے استاذ کے پاس ہی، پوری دنیا انہیں جانتی ہے۔ تو ہمیشہ آدمی مستقبل کا فائدہ سوچنا چاہیے، زیادہ فائدہ سوچنا چاہیے، عارضی اور وقتی فائدہ نہیں سوچنا چاہیے۔ طلباء اور اساتذہ میں دلی محبت اور تعلق ایسا ہونا چاہیے جیسا ایک باپ اور بیٹے میں تعلق ہوتا ہے، کہ اپنے اساتذہ کے سوا طالب علم میں کسی کا رنگ نہیں آنا چاہیے۔ طلباء پڑھتے ہوئے ایسے بنتے جانا چاہیے جیسے کوئی استاذ کا رنگ ڈھنگ اس میں آ رہا ہو، کہ اس کو کوئی دیکھے تو ایسا محسوس کرے کہ فلاں استاذ کے جیسا ہے، فلاں استاذ کا رنگ اس میں آ رہا ہے۔ یہ اصل تعلق ہوتا ہے استاذ اور طالب علم کا۔ اب اس میں یہ مطلب نہیں کہ فلاں استاذ جیسے کپڑے پہنتے ہیں ہم ویسے پہنیں، وہ جیسی صدری پہنتے ہیں ہم ویسے پہنیں، وہ جیسی پگڑی پہنتے ہیں ہم ویسے پہنیں، وہ جیسی گھڑی پہنتے ہیں ہم ویسے پہنیں، وہ جیسا موبائل رکھتے ہیں ویسے ہم رکھیں۔ استاذ کا رنگ اخلاق میں، استاذ کا رنگ چال چلن میں، استاذ کا رنگ علم میں، یہ طالب علم میں آنا چاہیے۔ طالب علم کو اپنے استاذ سے عقیدت، محبت، مزاج، مذاق، ان سب چیزوں میں ایسا بدلاؤ آنا چاہیے کہ استاذ اگر دنیا سے چلا جائے یا استاذ نہ ہو تو طالب علم اس استاذ کی نیابت کرنے کا حقدار بن سکے، استاذ کو اس پر اعتماد اور بھروسہ آ سکے کہ اگر میرے بعد میرے علم کی حفاظت ہو سکتی ہے تو میرے فلاں طالب علم سے ہو سکتی ہے۔ ہر طالب علم ویسے اپنے استاذ کے علم کا محافظ بننا چاہیے۔
اپنے استاذ کے اخلاق کا محافظ بننا چاہیے. استاذ الگ روٹ پر ہے، طلبہ الگ روٹ پہ جا رہے ہیں، استاذ کی فکر الگ ہے، طالب علم کی فکر الگ ہے، کہاں سے نائب بن سکتے ہیں؟ تمنا رہ جاتی بس. تمناؤں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. تمنا سے تو تمنا بھی نہیں ملتی ہے، علم کہاں سے مل جائے گا؟ ہم بھی ویسے رہنا، ہم بھی ایسے رہنا، ہم بھی ایسا بیان کرنا، ہم بھی ایسا بولنا، ہم بھی ایسا لکھنا، ہم بھی ایسا لکھیں گے، ہم بھی ایسا بولیں گے. صرف تمنا ہے بس، کچھ نہیں ہے. صرف تمنا ہے، باقی کچھ نہیں ہے. ایک دن آئے گا کہ وہ تمنا بھی چلی جائے گی. اب کہیں گے اب جیسے ہیں ویسے، بس بیل کے بیل رہیں گے، بس چارہ مل جائے چباتے رہیں گے، بس ختم. پان ڈال لیا منہ میں، چباتے رہے. اس واسطے ایسے بننے کی کوشش کریں کہ استاذ کے رنگ میں رنگ جائیں. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو حاجی امداد اللہ صاحب سے اس درجے لگاؤ تھا، فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی مجلس میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آ جائیں اور اسی مجلس میں حاجی امداد اللہ بھی موجود ہوں تو کیا مجال کہ ہم جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھیں. ہمارے استاذ، ہمارے شیخ تو حاجی صاحب ہیں بس. جنید بغدادی ہمارے حاجی صاحب کے شیخ ہوں گے، ان کے مرشد ہوں گے، حاجی صاحب ان کو دیکھ رہے ہوں گے، لیکن ہم تو حاجی صاحب کو دیکھیں گے، کیونکہ ہم کو جو کچھ مل رہا ہے وہ حاجی صاحب سے مل رہا ہے. ہماری جو کچھ بھی تربیت میں ہو رہی ہے وہ حاجی صاحب سے ہو رہی ہے. دنیا میں بڑے بڑے اساتذہ ہیں، بڑے بڑے علم اور ہنر والے ہیں، لیکن آپ کو جو علم اور ہنر مل رہا ہے وہ جس سے مل رہا ہے اس کا ادب آپ پر ضروری ہے. جیسے اس کی مثال، دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو جو دودھ پلاتی ہے، فیڈنگ کرتی ہے، تو اس میں ماؤں کو اگر دیکھا جائے، خوبصورت مائیں بھی ہیں، مس ورلڈ ماں بھی ہے، وی آئی پیز مائیں بھی ہیں، سیلیبریٹیز مائیں بھی ہیں، ہیروئنس بھی ہیں جو مائیں بنتی ہیں، امبانی کی نسل سے بھی ہیں، اڈانی کی نسل سے بھی ہیں. تو مائیں ہر خاندان میں ہیں، لیکن دودھ پیتے بچے کو جو کالی کلوٹی عورت جو اس کی ماں ہے، وہ جو دودھ پلا رہی ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کی جنت اس کالی کلوٹی ماں کے ہی قدموں میں ہے، سیلیبریٹیز ماں کے قدموں میں تیری جنت نہیں ہے. ہوں گی اور بہت ساری معیاری اور خوبصورت درجے کی مائیں، لیکن تجھ پر تیری اسی کالی کلوٹی ماں کی خدمت ضروری ہے اور اسی کی عظمت اور قدر ضروری ہے، چونکہ تیری فیڈنگ اور تیرا دودھ پلانا جس سے ہو رہا ہے اس کی خدمت تو کر. ویسے ہی علماء اور اساتذہ اور ماہرین فن دنیا میں بہت سے ہیں، لیکن آپ کے ذمے آپ جس سے علم حاصل کر رہے ہیں اس کی عظمت اور احترام آپ پر ضروری ہے. طلباء اور اساتذہ کا تعلق کا ایک حصی مثال سے علامہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ سمجھاتے ہیں. علم کی مثال سمجھو ایک بلب کسی ہے، اس بلب میں روشنی آنے کا جو کنیکشن ہوتا ہے پاور ہاؤس سے، وہ کنیکشن استاذ کی خدمت ہے. جب تک طالب علم اس کنیکشن سے جڑا رہے گا اس بلب میں روشنی آئے گی، اور جب اگر وہ خدمت اور تعلق استاد سے ختم ہو جائے گا، خالی بلب تو رہے گا، اس میں روشنی کبھی نہیں آ سکتی. تو آپ بتائیے، ایسے چاہے بلب نہیں، بلب کی کمپنی بھی کھول لو آپ، لیکن اندھیرے میں ہی رہو گے جب تک کہ اس بلب کو روشنی کے میٹر سے لگا کر، وائر سے لگا کر کنیکشن نہیں جوڑ لیتے، اس وقت تک روشنی آنے والی نہیں ہے. تو استاذ کا تعلق اس درجے کا ہے کہ پاور ہاؤس کی طرح ہوتا ہے کہ اس کی خدمت اور اس سے محبت یہ زندگی میں روشنی لانے والی چیز ہے. ہمارے اسلاف کی چند مثالیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو بھی بڑا بنا وہ خدمت سے ہی بنا ہے، استاذ کی محبت سے ہی بنا ہے. حضرت نافع، صحابہ میں سے مثال، حضرت نافع مولا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تعجب دیکھیے، حضرت ابن عمر کے آزاد کردہ غلام، مولا ابن عمر، مولا کہتے ہیں آزاد کردہ غلام کو، تھے غلام، حضرت ابن عمر نے آزاد کر دیا. غلام ہوتے ہوئے حضرت ابن عمر کی ایسی خدمت کیے، ایسا ان سے علم حاصل کیے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد کئی حدیثیں اسی غلام سے منقول ہیں جو حضرت ابن عمر نے آزاد کیے تھے. ہم میں سے تو کوئی غلام نہیں ہے، کسی کا آزاد کردہ تو نہیں ہے. ہم تو فطری آزادی لے کے پیدا ہوئے ہیں، خلقی آزادی لے کے پیدا ہوئے ہیں. وہ غلام تھے، آزاد کر دیے گئے. استاد سے ایسی محبت، استاد کی ایسی خدمت کیے، آخری عمر میں اتنے بڑے فقیہ اور عالم بنے. خود ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرمایا کرتے تھے، مجھے نافع کے ذریعے سے اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ میرے علم کی حفاظت اس کے ذریعے سے ہو گئی، اب یہ میرے علم کو آگے بڑھائے گا. کتنا بڑا مقام ہے کہ استاد شاگرد پر رشک کرے. قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بڑے مفتی صاحب مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ جب قیامت میں مجھ سے پوچھے کہ محمود کیا لے کے آئے ہو، تو میں قاری صدیق کو پیش کر دوں گا کہ اللہ یہ لے کے آیا ہوں، بس یہ میری نجات کے لیے کافی ہے. اتنا اعتماد مجھے قاری صدیق پر ہے کہ اس کے ذریعے سے میں بخشا جاؤں گا، اس کے ذریعے سے میں بخشا جاؤں گا، ایسا اعتماد تھا. حماد بن سلمہ
فرماتے ہیں جو حضرت عاتقہ حضرت حماد بن سلمہ یہ امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں، ان کی بہن ہے عاتقہ، حضرت حماد بن سلمہ کی بہن ہے عاتقہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو حماد بن سلمہ کے شاگرد ہیں، کیسی خدمت امام ابو حنیفہ نے اپنے استاذ کی؟ ان کی بہن بولتی ہیں کہ ابو حنیفہ ہمارے گھر میں چادر جھاڑنے اور گدے کی روئی دھنکنے، ہماری بکریوں کا دودھ نکالنے، ہمارے گھر کی ترکاری اور سودا لانے، گھر میں جھاڑو دینے، یہ سب کام ابو حنیفہ ہمارے گھر میں کرتے تھے۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے گھر کا خادم ایک وقت میں مسلک کا بانی بن جائے گا۔ ارے سمجھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کبھی آر نہیں کیا اپنے استاد کے گھر میں جھاڑو دینا، اپنے استاد کے گھر کی بکریوں کا دودھ نکال کے لانا، ان کا بستر دھونا، ان کے بستر جھٹکنا، یہ اس میں کبھی شرم محسوس نہیں کی، اور اللہ نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ امام ابو حنیفہ کا علم ہمیں معلوم ہے، اسی امام ابو حنیفہ کی خدمت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے اساتذہ کی کیسی خدمت کی ہے۔ آداب المتعلمین میں لکھا ہے کہ کون جانتا تھا کہ حماد کے گھر کا خادم مسلک کا بانی بن جائے گا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب کمزور ہو گئے، بڑھاپے میں ضعیف ہو گئے، تو کھڑے ہونے کے لیے عصا کی ضرورت پڑتی تھی، سہارے کی۔ جب کبھی عصا نہیں ہوتا تھا تو ان کے شاگرد مان بن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ یہ آ کر کہتے تھے کہ آپ میرے سہارے سے کھڑے ہو جائیے، اور خود عصا بن کر کھڑے ہو جاتے، اور امام مالک ان پر ٹیک لگا کے کھڑے ہو کے بیان کرنا ہو، کچھ بتانا ہو کرتے، اور کبھی چلنا بھی ہو جیسے عصا لے کے چلتے تو ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ان کو عصا بنا کے چلتے۔ پھر یہی مان بن عیسیٰ جو شاگرد تھے بعد میں چل کے خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اور حدیثوں کے راوی بنے، حدیثیں نقل کرنے والے محدث بنے۔ بظاہر دکھتا کہ بھئی کیا کر رہے ہیں، لیکن کب دعا مل جاتی ہے جس سے آدمی کا بیڑا پار ہو جاتا اندازہ نہیں ہوتا۔ حماد بن سلمہ اپنے استاذ کی کیسی خدمت کرتے تھے؟ امام ابو حنیفہ نے اپنے استاذ حماد کی خدمت کیسے کی؟ حماد بن سلمہ نے اپنے استاذ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کی کیسی خدمت کی؟ کہتے ہیں کہ میں برابر اپنے استاذ ابراہیم نخعی کی گھر کی خدمت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابراہیم نخعی نے، میرے استاذ نے ایک دن مجھے 1 درہم دیا اور گوشت خریدنے کے لیے ٹوکری دے دی کہ ٹوکری لے جا کے گوشت خرید کے لاؤ۔ 1 درہم میں 1 ٹوکری دے دیے گوشت خرید کے لاؤ، اور اس زمانے میں آتا بھی تھا، ہمارے بچپن میں ہی بکرے کا گوشت 50 روپے کلو میں آتا تھا۔ 50 روپے کلو سے ہم خود بکرے کا گوشت خریدے ہیں، تو یہ تو 1300 سال پہلے کی بات ہے۔ 1 درہم میں بکری کا گوشت لانے کے لیے ٹوکری دے دیے۔ اب استاذ کے گھر کا گوشت لانے کے لیے ٹوکری لے کے امام حماد چلے، راستے میں ان کے والد دیکھ لیے، والد تھوڑے حیثیت والے تھے، دیکھا راستے میں ٹوکری اٹھا لے کے جا رہا ہے، غصے میں آ گئے اور ٹوکری اٹھا کے پھینک دیا۔ شرم نہیں آتی دوسروں کے گھر کا کام کرتے ہوئے، دوسروں کے گھر کی خدمت کرتے ہوئے؟ والد تھے، کچھ نہیں بول سکتے، ادھر والد کا بھی احترام ضروری ہے، ادھر استاذ کی بھی خدمت ضروری ہے، کچھ نہیں کہا، خیر خاموش رہ گئے۔ چند سالوں کے بعد جب حضرت ابراہیم نخعی کا انتقال ہوا، ان کے بعد کوفہ میں محدث اور فقیہ کے طور پر کسی کو ان کی مسند پر بٹھانے کی ضرورت پیش آئی، تو سارے کوفہ کے لوگ امام حماد کے گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹائے، ان کے والد باہر نکلے، تو چونکہ رئیس تھے، مالدار تھے، تو والد نے سمجھا کہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، تو لوگوں نے کہا ہمیں آپ سے کوئی کام نہیں ہے، آپ ہٹ جائیے، آپ کے بیٹے کو بلائیے۔ جب بیٹا باہر آیا تو کہا کہ ابراہیم نخعی کی مسند پہ آپ کو بیٹھنا ہے، اور پھر جا کے کوفہ کے ماہر فقیہ اور استاذ بنے، جن کے شاگردوں میں امام ابو حنیفہ ہیں۔ تب والد کو احساس ہوا کہ والد کیا بولتے ہیں، اب مجھے معلوم ہوا کہ اس کو یہ عزت میرے مال کی وجہ سے نہیں ملی ہے، اسی ٹوکری کی وجہ سے ملی ہے۔ جس استاذ کی خدمت میں یہ ٹوکری لیا جاتا تھا، اسی ٹوکری کی خدمت کا نتیجہ ہے جو آج پورے کوفہ شہر کا مرجع اور سب لوگوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آزادی میں ان کے بڑے کارنامے ہیں، تحریک ریشمی رومال کے۔ جب یہ سفر پر جانے لگے، اور سفر بھی کون سا تھا، مالٹا کی جیل میں قید ہونے کا، تو چلے گئے، تو اس وقت حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہوتے ہیں۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے دادا ہیں۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری دادی صاحبہ یعنی حضرت نانوتوی کی گھر والی باحیات تھیں، تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دہلیز کے پاس پردے کے پیچھے بیٹھ گئے۔ ہمارے گھر تشریف لائے کون؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ۔ اصل واقعہ کیا ہے
شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں حضرت نانوتوی کے، نانوتوی بانی ہیں مدرسے کے، تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ استاذ ہیں، حضرت شیخ الہند شاگرد ہیں۔ شیخ الہند جب جانے لگے مالٹا کی جیل میں، اپنے استاذ کے گھر آئے، استاذ کے گھر آ کر استاذ کی گھر والی سے پردے کے پیچھے بیٹھ کر یہ فرمایا، اماں جی مجھے استاذ کی جوتیاں دے دیجیے۔ کس کے؟ حضرت نانوتوی کے۔ پھر اندر سے جو جوتیاں دے دی گئی تو اپنے سر پر رکھ کر دیر تک روتے رہے اور فرمایا میں نے اپنے استاذ کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکا، مجھے آج بھی اس کا افسوس ہے۔ جبکہ خود شیخ الہند ہیں، دارالعلوم کے ذمہ دار ہیں، شیخ الحدیث ہیں، اور پھر مالٹا کی جیل جا رہے ہیں، کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے، اس عمر میں بھی اپنے استاذ کی عظمت اور احترام ایسا ہے کہ بڑھاپے کے عالم میں بھی جوتیاں سر پہ رکھ کے روتے ہوئے فرماتے ہیں میں نے اپنے استاذ کی جیسی خدمت اور قدر کرنی تھی، نہیں کر سکا۔ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ چھوٹی خدمت ہو یا بڑی خدمت ہو، اپنے استاذ کی کرنے میں کبھی شرماتے نہیں تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے استاذ ہیں مولانا محمد جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لکھتے ہیں ایک مرتبہ خود ان کا چشمدید واقعہ کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، حضرت شیخ الہند استاذ ہیں، حسین احمد مدنی شاگرد ہیں۔ یہ کیسا تھا؟ شیخ الہند شاگرد ہیں، نانوتوی استاذ ہیں، تو نانوتوی سے عقیدت کا اظہار ہوا، محبت کا اظہار ہوا۔ یہاں جب حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہوئے اور شیخ الہند استاذ بنے تو شیخ الہند کے گھر میں کچھ مہمان آئے، اور اس زمانے میں گھروں کا جو بیت الخلاء تھا آج کی طرح نہیں تھا ٹوائلٹ جہاں پر گندگی کرنے کے بعد وہ نالی میں بہہ جائے، بلکہ اس طرح تھا کہ گندگی کرنے کے بعد گندگی وہیں رہتی، بھنگی آتا اس کے پاس گندگی اٹھانے کا سامان رہتا، وہ اس گندگی کو اس میں ڈال لیتا، پھر لے جا کے شہر کے باہر پھینک کے آتا، ماہانہ اس کا معاوضہ رہتا تھا۔ تو جب گھر میں مہمان آ گئے تو گندگی کر کے آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے ٹوائلٹ میں گندگی ویسی پڑی رہتی ہے، دوسرا کوئی جاتا تو بدبو ہوتی۔ اب دن بھر مہمان 10-15 مہمان گندگی کریں گے تو ظاہر سی بات ہے گندگی کا وہ حصہ بھر جائے گا۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں جب صبح ہونے سے پہلے دیکھتے تو پوری گندگی ٹوائلٹ کی صاف رہتی۔ کسی نے تعجب سے یہ آبزرو کیا کہ آخر بھنگی تو صبح ہونے کے بعد آتا ہے، یہ فجر سے پہلے ٹوائلٹ کیسے صاف ہو جا رہا ہے؟ جب تہجد کے وقت دیکھا گیا تو حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھنگی کا لباس اس کی جیسی شکل بنا کے شیخ الہند اپنے استاذ کے گھر جا کر ان کے گھر کا ٹوائلٹ کی گندگی اٹھا کر گاؤں کے باہر لے جا کے پھینک کے آتے ہیں۔ اتنی بڑی خدمت ہو سکتی ہے آج کسی سے؟ تعجب ہوگا لوگوں کو، کیا ایسی بھی خدمت استاذ کی جا سکتی ہے کیا؟ یا تو ہم دیوانے ہیں یا یہ حسین احمد مدنی نعوذ باللہ دیوانے تھے، یا شیخ الہند دیوانے تھے، جن سے اللہ نے پورے عالم میں کام لیا وہ دیوانے ہیں، اور جو کسی کام کے قابل بھی نہیں ہیں وہی سب سے بڑے ہوشیار ہیں۔ خلاصہ اور نتیجہ یہ ہوا کہ جس سے ہم علم حاصل کرتے ہیں ان کا ادب ضروری ہے، ان کی خدمت ضروری ہے، ان کی عزت ضروری ہے، ان کی تعظیم ضروری ہے، ان سے سچی محبت ضروری ہے، ان کو راحت رسانی کی فکر کرنا اور ان کو ہر تکلیف سے بچانے کا احساس ہونا ضروری ہے۔ اپنے علم میں نورانیت اور اپنے علم میں ترقی حاصل کرنا ہو تو، آدمی حقیقی علم حاصل کرنا ہو تو استاذ کی عظمت، خدمت، محبت بنیادی چیز ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔